کہ پھر جو پیچھے سے لوگ آئیں گے وہ بھی ساڑھے کھڑے ہوتے رہیں گے اور پھر آدھے لوگوں کو نظر بھی نہیں آئے گا ممبر۔ تھوڑا سا آپ یہیں پہ تشریف رکھیے کیونکہ موسم ایسا ہے، مسئلہ کوئی نہیں، کل کوشش ہوگی کہ یہاں پہ بھی سید کو میں نے کہا ہے کہ تھوڑی آگے تک ٹینٹنگ کروا دیں، اور یہ لمحے، یہ دن، یہ ساتھ یہ دوبارہ نہیں آئیں گے، کپڑے بھی دھل جائیں گے، آپ کا سارا سسٹم ہو جائے گا، لیکن یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو کوشش کریں یا بیٹھ جائیں، اور اگر کھڑے بھی ہونا ہے تو جنہوں نے وہ پھر سائڈوں پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ جو بیٹھنا چاہیں وہ بیٹھ سکیں۔ ایک بآواز بلند صلوات کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے۔ چونکہ مجلس حسین کی قبولیت کی دعا میں اس لیے مانتا ہی نہیں کہ کائنات کی وہ واحد عبادت ہے ذکر حسین ابن علی، جو قبول پہلے ہے اور ادا بعد میں ہے۔ خالق کائنات، خادمین فرش ازا، خصوصاً ہیلگین فیڈریشن، ان کے جملہ منتظمین اراکین کے عزت، رزق، جان، مال، ایمان اور خصوصاً انتظار سرکار ولی العصر اور اس انتظار کے دوران عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکت عطا فرما۔ سید ابرار حسین نقوی صاحب کو مالک کائنات سے تو سلامتی عطا فرما، اور جتنے مومنین و مومنات اس فرش عزائے حسین ابن علی پر تشریف فرمائیں، مالک کائنات کی جو جو دعائیں دل میں لے کے آئے ہیں ان کے دعا مانگے بغیر ان کی جھولیاں بھر کے بھیج۔ سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ اس صف انتظار کے حقیقی وارث شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم حجت اللہ الکبریٰ آیت اللہ العظمیٰ سرکار ولی العصر شہنشاہ کا ظہور جلد ہو۔ وہ جو شریک القرآن ہیں، جو خلیفۃ الرحمن ہیں، جو امام الانس والجان ہیں، جو صاحب العصر والزمان ہیں، وہ جو ایک ہی وقت مصطفیٰ بھی ہیں، وہ جو ایک ہی وقت مرتضیٰ بھی ہیں، وہ جو مجتبیٰ بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، جو سید الشہداء بھی ہیں، وہ حقیقت کلنا محمد بن کر خانہ کعبہ کی چھت پر نالین سمیت کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمائیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، تاکہ دنیا کے ہر منکر ولایت علی کو یہ پتہ چل جائے کہ علی جیسے آدم سے پہلے واجب تھا ویسے ہی قیامت کے بعد بھی واجب ہے۔ بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ محمد و آل محمد۔ عشرہ محرم الحرام 1444 ہجری 2022 عیسوی کے مطابق افق عالم پر طلوع ہو چکا ہے، اور رہبر، ہادی
اور رہنما کی تلاش میں بھٹکتی ہوئی انسانیت ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے۔ ہم ابتدائے سال میں ہی اس فرش عزا کو بچھا کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگر اب بھی کوئی حر ہے اور وہ لشکر یزید میں ہے تو وہ مجلس حسین میں تشریف لے آئے، چونکہ یہ مجلس آج بھی لعنت اللہ کو علیہ السلام بنا دیتی ہے۔ جتنے ماتمی جوان کھڑے ہیں، یقیناً میں نے بھی گزارش کی، سید نے بھی، لیکن اب ہم بار بار تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ بیٹھیں، اور مناسب بھی نہیں لگتا، جو جہاں جہاں ہے، لیکن پھر آگے کوئی نہ آئے، اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر، چونکہ وقت بھی مختصر ہے اور آج کی ذرا سی تمہیدی گفتگو میں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں۔ آج بھی یہ مجلس حسین دنیا کو ثقلین شاہ جی یہ پیغام دے رہی ہے کہ اگر اب بھی کوئی نہیں سمجھا کہ نعمت عظمی علی کی ولایت ہے تو وہ ابھی بھی ان مجلسوں میں آ کے سمجھ لے، اس سے پہلے وہ آ جائے جو ذوالفقار کی نوک سے سمجھائے۔ آپ زندہ باد رہیں بھائی، سدا آباد رہیں۔ یہ اتنے خراب موسم میں بھی مائیں بہنیں بیٹیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئی ہیں، اور حسینیت کا یہی پیغام ہے، ہمیشہ موسم ہار جاتا ہے، حسینی جیت جاتے ہیں۔ ہمارا اس عشرہ محرم الحرام کی فضائل کی جو 9 مجلسوں کا موضوع ہے، وہ یقیناً فلیکس پہ بھی لکھا ہے، لیکن میں اسے تلاوت کر دیتا ہوں۔ ہمارا موضوع جس کے ضمن میں آپ 9 دن فضائل سماعت فرمائیں گے وہ ہے شجاعت بنی ہاشم، یعنی کہ بنی ہاشم کی شجاعت۔ چونکہ مسلسل 5 سال سے قرآنی موضوعات اس قدر زیادہ ہو گئے تھے کہ نوجوانوں اور بچوں نے کہا کہ کوئی ایسا موضوع ہو کہ جس میں خاص طور پہ چھوٹے بچے اور نوجوان تاریخ کے حوالے سے بھی دلچسپی لیں، لیکن ہم تاریخ بھی وہی صحیح مانتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو وہ تاریخ نہیں ہوتی، بلکہ بنو امیہ کے ذاتی رجسٹر ہوتے ہیں۔ شجاعت بنی ہاشم یعنی کہ خاندان بنی ہاشم کی شجاعت، اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے اور آیت پڑھنے سے پہلے میں ایک جملہ واضح کر دوں کہ اس موضوع میں شجاعت سے مراد صرف میدان میں تلوار چلانا نہیں، بلکہ شجاعت کے مختلف پہلو اس موضوع میں تلاوت کیے جائیں گے جو کہ خاندان بنی ہاشم کی شان میں ہوں گے۔ اور اس سے پہلے خاص طور پہ بچوں اور نوجوانوں کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ بنی ہاشم ہی وہ پاک و پاکیزہ خاندان ہے کہ جس میں رسول اکرم تشریف لائے، یہی وہ پاک خاندان ہے کہ جس میں سرکار ہاشم ہو، سرکار عبد المطلب ہو، سرکار ابو طالب ہو، جناب عبداللہ جیسے شہنشاہ موجود ہیں۔ یہی وہ پاک و پاکیزہ خاندان ہے کہ جہاں امیر المومنین جیسے صاحب ذوالفقار ہے۔ یہی وہ پاک خاندان ہے کہ جہاں سرکار جعفر طیار جیسے محمد مصطفیٰ کے علم بردار ہیں۔ یہی وہ پاک و پاکیزہ خاندان ہے بنی ہاشم کے جہاں حضرت ابو الفضل العباس، سرکار مسلم بن عقیل اور شہزادہ علی اکبر جیسے جوانان عصمت ہیں۔ مجھے نہیں پتا ابھی تک کسی کو تعارف اس پاک خاندان کا سمجھ آیا کہ نہیں، فقرہ پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں کہ امامیہ کالونی ہے یا کوئی جگہ تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ وہ پاک خاندان ہے جہاں شہزادہ قاسم و اون و محمد و شہزادہ علی اصغر جیسے میدان کے جنگجو موجود ہیں۔ آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، جو بندے کھڑے ہو کے بھی بول رہے ہیں، مل کے سارے بولے حیدری۔ یہ ہے تو صرف خالی شجاعت کا عنوان کیوں نہیں چنا گیا، شجاعت بنی ہاشمی کیوں؟ چونکہ کائنات آدم و عالم میں یہ واحد خاندان ہے جسے اللہ نے فضائل کا مرکز قرار دیا۔ نبوت آئے تو اسی خاندان میں، رسالت آئے تو اسی خاندان میں، طہارت آئے تو اسی خاندان میں،
عصمت آئے تو اسی خاندان میں، اور شجاعت آئے تو اسی خاندان میں۔ آیتیں میں نے سرنامہ کلام میں وہ دو پڑھی ہیں جو اتری ہی بنی ہاشم کی شان میں ہے۔ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 24 اور 25۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، لیکن ایک دفعہ آپ نے کل مجلس میں آنے سے پہلے ان دونوں آیتوں کو پڑھ کے آنا ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے آپ کو اور زیادہ لطف آئے گا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25، یہ دو آیتیں ہیں جو اس موضوع کا سرنامہ کلام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ ترجمہ سنا دوں، اس کے بعد جتنا آپ کا دل چاہے سمجھ آئے تو بولنا، ورنہ نہیں، ورنہ میں 10 دفعہ بھی بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اور آج کی مجلس میں صرف یہ آیت ہی سمجھ لی تو آج کی مجلس کا مقصد پورا۔ اللہ فرما رہے ہیں الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، میرے اور آپ جیسا گناہگار بندہ کوئی اچھا کام کر لینا وہ 10 بندوں کو کہتا ہے دیکھو پھر کیسا زبردست کام کیا ہے، تو وہ اللہ جو ہر کسی کا خالق ہے وہ کہہ رہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، دیکھو میں نے کتنی اچھی مثال دی ہے۔ زندہ باد، آپ اٹھانا خیرات مانگنے آپ سب زندہ باد رہیں، اس وقت سلامت رہیں۔ علم تر، یہ میان امامیہ کلونی کا اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مشکل آیت کو چنا گئے۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ، دیکھو میں نے کتنی اچھی مثال دی ہے، اور میں مثال دے رہا ہوں کلمہ طیبہ کی، جو میری جانب ہے، میں مثال دے رہا ہوں کلمہ طیبہ کی۔ یہ کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے شجرہ طیبہ۔ ابھی بھی خاندان بنی ہاشم کا تعارف ذہن میں رہے تو اگلی فکر سمجھ آئے بھائی۔ اللہ فرما رہے میں نے کتنی اچھی مثال دی، میں مثال دے رہا ہوں کلمہ طیبہ کی۔ یہ کلمہ طیبہ میرا ایسا ہے جیسے شجرہ طیبہ ہے، اور وہ شجرہ طیبہ ایسا ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، جس کے سر پہ ابھی کبوتر، چیل، کوا یا کوئی پرندہ نہیں بیٹھا، وہ صرف سر بھی ہلائے گا تو کافی ہے، لیکن آپ بولیں گے اللہ نے یہ نہیں کہا میرے کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے یہ شجرہ طیبہ، اللہ نے کہا میرے کلمہ طیبہ کی پاکیزگی ایسی ہے جیسے یہ شجرہ طیبہ، یہ نہیں کہا کہ شجرہ طیبہ ایسا ہے جیسے یہ کلمہ طیبہ۔ میں فکرہ کہہ دوں، اللہ نے یہ نہیں کہا یہ بنی ہاشم سے ہے جیسے کلمہ طیبہ، اللہ کہہ رہے یہ لا الہ ایسا ہے جیسے ابو طالب کے بیٹے۔ زندہ باد، زندہ باد، ہاتھ اٹھانا خیرات میں۔ استقبال تو اچھا کیا آپ نے آیت کا، چلے تھوڑا آگے چلے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اس میرے کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے شجرہ طیبہ، جیسے شجرہ طیبہ، کلمے کی مثال ایسے ہے جیسے شجرہ طیبہ۔ شجرہ طیبہ وہ ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں۔ آیت نمبر 25 سننا جو دوسری آیت ہے بھائی سورہ ابراہیم کی۔ اللہ نے فرمایا تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، یہ وہ شجر ہے جس کا پھل رب کے حکم سے ہر لمحے میں موجود ہے۔
کوئی زمانہ بھی اس شجر کے ثمر سے خالی نہیں، اس شجر کا ثمر ہر زمانے میں موجود ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ انسانوں کے لیے مثالیں دیتا ہے کہ شاید یہ نصیحت پکڑ لیں، اس لیے کہ اللہ کو بھی پتا ہے کئی ہیں جو واضح آیتوں کے بعد بھی نصیحت نہیں پکڑتے۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے کلمہ طیبہ کی مثال اس شجر طیبہ سے دی ہے، اس شجر طیبہ سے دی ہے۔ نہیں، میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ پڑھ دوں، جملہ نہیں بلکہ 2-3 آیتیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ان آیتوں نے بنی ہاشم کے فضائل کو اجاگر کیسے کیا، اور بنو ہاشم کا فضائل اس آیت میں کیوں آیا، کسی اور شجرے کا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ سکلین جی اللہ پہلے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فرما چکا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر تمہیں ذات اور قبیلوں میں بانٹا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اور یہ تعارف اور پہچان تمہارے لیے ہے۔ اللہ تو کیسے پہچانے گا؟ کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، میرے نزدیک عزت اور پہچان کا ذریعہ صرف تقویٰ ہے، صرف تقویٰ ہے، صرف تقویٰ ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، پھر ذات اور قبیلوں میں بانٹا، کوئی ورک صاحب ہے، کوئی شاہ صاحب ہے، کوئی گجر صاحب ہے، کوئی مغل صاحب ہے، لیکن اللہ تمہیں ایسے نہیں پہچانتا، اللہ تو تمہیں تقوی سے پہچانے گا۔ منبر کوفہ پر علی فرما رہے تھے میں اور میرے بیٹے ہی وہ تقویٰ ہے جن سے اللہ تمہیں پہچانتا ہے۔ سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد۔ علی مولا نے فرمایا میں اور میرے بیٹے ہی وہ تقویٰ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تمہیں پہچانتا ہے۔ اچھا یہ آ گیا اب سارے قبیلوں کا تعارف، ساری ذاتوں کا تعارف جو اللہ نے بنائی، اور ایسی بنائی کہ اللہ نے کہا اب اس سے تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اب یہ ماڈرن لاجک میں ڈیڈکشن اور انڈکشن کیا ہے؟ جنرل سے پرٹیکولر یا پرٹیکولر سے جنرل، اگر وہ سمجھانے گاؤں تو پھر آپ سارے بور ہو جائیں، لیکن صرف سننا کہ اللہ نے قرآن میں وہ لاجک رکھی ہے جو کائنات میں کوئی نہیں بنا سکا۔ پہلے اللہ نے سارے قبیلوں کے بارے میں بتایا، پھر اللہ نے کہا یہ تو ہیں قبیلے، ان میں سے تقوی والے میرے نزدیک عزت دار ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو میں نے چنا۔ سورہ آل عمران آیت 33 اور 34، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفی آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے آدم کو چنا ہے، ہم نے نوح کو چنا ہے، ہم نے آل ابراہیم کو چنا ہے، ہم نے آل عمران کو چنا ہے۔ 34ویں آیت آل عمران کی، ذریۃ بعضھا من بعض، اور یہ جو آل عمران ہے نا یہ وہ نسل ہے جو ایک کے بعد ایک ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا بھائی۔ شجاعت بنی ہاشم اگر سننی ہے تو پھر یہ آیتوں کی تمہید آج سننی پڑے گی۔ پہلے اللہ نے تعارف کروایا سارے قبیلوں کا کہ میں نے ذاتیں بنائی، قبیلے بنائے تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ پھر تقوی والے تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ محترم اور پہچان والے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا میں نے آدم کو چنا، میں نے نوح کو چنا، میں نے آل ابراہیم کو چنا، میں نے آل عمران کو چنا۔ جتنے سید بیٹھے ہیں وہ دعا کر دیں گے آل آدم کو کیوں نہیں چنا، آل نوح کو کیوں نہیں چنا؟ چونکہ آدم خود ٹھیک ہے، بیٹا باغی ہے۔
زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا. نوح خود نبی ہے لیکن بیٹا باغی ہے، آل ابراہیم کو چنا. مطلب ابراہیم بھی ٹھیک، آل ابراہیم بھی ٹھیک. آل عمران، عمران کو بھی چنا، آل عمران کو بھی چنا. اس کا مطلب عمران بھی محترم، آل عمران بھی محترم، ابراہیم بھی محترم، آل ابراہیم بھی محترم. یہ بندے نے مولا سے پوچھا تو آل ابراہیم میں تو وہ کئی آ گئے ہیں. اگر وہ چنے ہوئے میں آ بھی گئے ہیں تو ہمارا انکار کر کے اللہ نکال بھی دیتا. زندہ باد، زندہ باد. ہاتھ اٹھانا بھائی جسے فکر سمجھ آئے. اپنے فکرے پر امتی بولے نہ بولے، داد دے نہ دے، دعا دے نہ دے، سید جو خود کو علی کا خون کہتا ہے اس کا ہاتھ ایسے اٹھے گا جیسے غدیر میں مصطفیٰ نے علی کے لیے اٹھایا تھا. سنت رسول سمجھ کر توجہ بھائی. کا آل عمران کو چنا، اب سید آ گئے آل عمران کے اندر. اب اگر کوئی سید یہ سمجھے میں علی کی ولایت کو چھوڑ کر پھر بھی سید رہوں گا، اللہ نے کہا سید نہیں لعنتی بن جائے گا. سلامت رہے ہمیشہ زندہ رہے. آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا. جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی زندگیاں گزر گئی سنتے ہوئے بچوں کے لیے بتا دو کہ یہاں عمران سے مراد موسیٰ کے بابا عمران نہیں، یہاں عمران سے مراد حضرت مریم کے بابا عیسیٰ کے نانا عمران نہیں، یہاں عمران سے مراد حسین کا دادا ابو طالب ہے. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا بھائی. اللہ اسی شجرے کے لیے تو کہہ رہا ہے ذریۃ بعضھا من بعض. چلو تفسیر سنا دوں. پہلی تمہیں تفسیر صافی میں ہمارے موضوع والی آیت کے ضمن میں لکھا ہوا ہے. بندے نے 5ویں تاجدار ولایت و توحید سے پوچھا اے مولا باقر العلوم، اے باقر علم النبیین، اے انبیاء کے استاد باقر العلوم، اے شبیہ محمد مصطفیٰ، اے جعفر صادق کے بابا، اے سید سجاد کے سخی کریم، علم کے سینے سے بھرے ہوئے لال، ہمیں یہ تو بتائیے نا یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ کہ یہی سوال مسجد نبوی میں میرے نانا سے ہوا تھا. مفضل اگر تم پوچھ رہے ہو تو سنو، یہ اللہ جو کہہ رہے ہیں نا کلمات طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے شجرہ طیبہ. رسول نے فرمایا اس شجر کی مضبوط جڑیں بنی ہاشم ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. رسول نے فرمایا سیدہ اس درخت کی بنیاد ہے، میں محمد اور علی اس شجرہ طیبہ کا تنا ہے، اور اس کی شاخیں جو آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں وہ سیدہ کے وہ لال ہیں جن میں پہلا حسن بھی امام، آخری مہدی بھی امام، جس کا ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھ سکا. مولا فرماتے ہیں مفضل مبارک ہو ہمارے شیعوں کو، اس درخت کے پتے ہمارے شیعہ ہیں. زندہ باد، زندہ باد. استقبال اچھے موجود ہے. آپ سب سلامت رہے. اس درخت کے پتے ہمارے شیعہ. مولا نے اگلی آیت تلاوت کی تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. اس شجر کا پھل ہر زمانے میں موجود ہے. یہ ہین کس کو کہتے ہیں میں آنے والی مجالس میں بتاؤں گا، ابھی ذرا آگے گزر جاؤں چونکہ تمہید ہے.
اور آج تعارف اس شہنشاہ کا بھی پڑھنا ہے کہ جس کی وجہ سے بنی ہاشم ہے، یعنی کہ سرکار ہاشم۔ توجہ ہے، یہ ہے بنی ہاشم کا وہ شجرہ طیبہ، تو اس شجرہ طیبہ کا ثمر ہر زمانے میں موجود۔ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ایک امام ہر زمانے میں موجود ہے۔ کتنی پاگل ہے دنیا، امام موجود ہے اور لوگ اپنا بنا رہے ہیں۔ امام موجود ہے، لوگ پیش نماز کو امام کہہ رہے ہیں۔ توجہ بھائی، کہ اس شجرہ طیبہ کا ثمر ہر زمانے میں موجود ہے۔ اللہ نے کمال کا فکر کیا ہے؟ الم تر کیفا ضرب اللہ مثلا کلمۃ۔ اب پتہ چل گیا نا، یہ شجرہ طیبہ ہے بنی ہاشم، یہ شجرہ طیبہ ہے اولاد عبد المطلب، یہ شجرہ طیبہ ہے نسل عمران و آل عمران۔ یہ ہے وہ شجرہ طیبہ جن کی مثالیں دے کر اللہ اپنے کلمے کی پاکیزگی کا بیان کر رہا ہے۔ اب شیعوں سے نہ جھگڑ، کلمے میں علی ولی اللہ کہاں سے آیا؟ اللہ سے لڑ۔ وہ کلمے کی پاکیزگی ابو طالب کے بیٹوں سے کیوں ثابت کر رہا ہے؟ ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنے میں ولی اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے جھگڑا کرو۔ ویسے کیا ایک منظر پڑھوں اگر آپ اسے محسوس کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، دیکھو میں نے کتنی اچھی مثال دی۔ مزہ تو یہی تھا جب لا الہ الا اللہ کے محافظ ابو طالب کے ایک طرف محمد الرسول اللہ، ایک طرف علی ولی اللہ، تب اللہ کہتا ہوگا الم تر کیف ضرب۔ زندہ باد ہے آپ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد ہو۔ اللہ کہتا ہوگا الم تر کیف، دیکھو میں نے کتنی اچھی مثال دی۔ یہ ہے وہ شجرہ طیبہ جن سے اللہ اپنے کلمہ طیبہ کی پاکیزگی کی مثالیں دے رہا ہے۔ اور اسی شجرہ طیبہ یعنی کہ بنی ہاشم کے سردار اعلیٰ سرکار ہاشم بن عبد مناف کہ جن کی وجہ سے بنی